إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے بہت تفصیل سے اس بات کو ذکر کیا گیا تھا کہ آدمی مرتد کیوں ہوتا ہے۔ اس کے اور تفصیلی اسباب انشاءاللہ کسی وقت ذکر کروں گا۔ اس کا سب سے بڑا سبب جو اوپر سے بات چلی آ رہی ہے، جو آیتوں کا سیاق و سباق ہے، وہ یہ ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے دلی دوستی پیدا نہ کرو، ان سے لین دین کرنا، معاملات جسے کہا جاتا ہے وہ جائز ہے، لیکن عربی میں ایک لفظ آتا ہے موالات۔ اس لفظ کو قرآن مجید نے بھی استعمال کیا ہے اور احادیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے استعمال فرمایا ہے۔ موالات کے معنی کسی کی محبت کو دل میں جگہ دینا۔ یہ یہود و نصارہ سے، کفار و مشرکین سے جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی دوستی، ان سے تعلق، ان سے محبت وہ دیر سے ہی صحیح اپنا اثر دکھا کر رہتی ہے۔ پھر آدمی ان کے خیالات، ان کے نظریات اور ان کے عقائد، ان کا رہن سہن، ان کا کلچر، ان کی تہذیب اختیار کرتا چلا جاتا ہے اور بہت چھپے ہوئے انداز میں ان کی تہذیب اور ان کے مذہب کے خیالات بہت مخفی انداز میں آدمی کے اندر منتقل ہوتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسے غیر شعوری طور پر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اوپر بڑے کھلے ہوئے الفاظ میں اللہ نے یہ کہا کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ عجیب بات ہے کہ وہ لوگ تو ہم کو اپنا دوست بنانے تیار نہیں، اور یہ بڑا بے غیرت مسلمان ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے دشمن قرار دیا ہے، اس سے دوستانہ تعلقات قائم کر کے فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ بڑی بے غیرتی، بے حیائی اور بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ دوسری بات
جو قرآن و حدیث کے وسیع مطالعے سے پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتی ہے یہ بات کہ آدمی اس آدمی کو اپنا دوست بناتا ہے جس کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ ایک اور بات فرمائی اور حکم دیتے ہوئے کہا وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، ورنہ تمہارے ایمان کی خیر نہیں ہے۔ یہ دوستی دمک کی طرح ایمان کی جڑوں کو کھا جاتی ہے، اور پھر آدمی کو اسلامی عقائد میں شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا دل پھر اسلام پر مطمئن نہیں رہتا۔ اور ایک جگہ اللہ نے یوں کہا کہ ان کو دوست بھی نہ بناؤ اور ان سے مدد بھی نہ حاصل کرو، اس لیے کہ جب آدمی کسی سے مدد حاصل کرتا ہے، کسی کا احسان قبول کرتا ہے، تو دل اس کی طرف اضطراری طور پر مائل ہوتا ہے۔ اسی لیے فقہ کی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہاں کہاں تک نظر ہے فقہا کی کہ کسی فاجر و فاسق کے ہدیے کو قبول نہ کرو، یہ لکھا ہے۔ اور اس کی وجہ آگے یہ لکھی ہے کہ احسان کرنے بندہ احسان کا بندہ ہوتا ہے، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ احسان کرنے والے اپنے محسن کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، دل مائل ہونے لگتا ہے۔ تو یہ اوپر سے مضمون چل رہا تھا، اس میں جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کی کچھ علامتیں قرآن کریم نے ارشاد فرمائی ہیں، اسے میں بیان کر رہا تھا۔ بیان کر کے اس کے بعد انشاءاللہ کچھ اسباب استقامت آپ حضرات کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان اسباب پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جس کے نتیجے میں آدمی کافر ہو جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے، آدمی اسلام چھوڑنے کے لیے آسانی سے تیار ہو جاتا ہے، یعنی تو اسلام کی عظمت و محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ ان اسباب پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ یہ اس زمانے کا بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، ایک آدمی زکات بھی دیتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، لیکن اندر سے مسلمان ہی باقی نہیں رہا۔ یہ اس وقت کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو گزشتہ جمعہ دو علامتیں میں نے ذکر کی تھی کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کی ایک بڑی علامت یہ ہے، اگر آپ پہچاننا چاہو، اذلۃ علی المؤمنین، کہ وہ ایمان والوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، تواضع سے پیش آتے ہیں، اور وہ زمین پر بھی اکڑ کر نہیں چلتے، لوگوں سے بھی بڑی کشادہ روی، خندہ پیشانی اور بڑے تواضع کے ساتھ، انکساری عاجزی کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کے سامنے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ منافقین کا رویہ اور طریقہ تو یہ ہے، سب سے دوستی ایمان والوں سے دشمنی، سب سے دوستی ایمان والوں سے عداوت، بغض، کینہ، حسد، جلن، لیکن ایمان
ایمان والوں کا طریقہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان اور ایمان والوں سے ان کے دلوں میں بڑی محبت ہوتی ہے. وہ ایمان سے محبت کرتے ہیں, وہ ایمان کو بچا کر رکھتے ہیں. اور جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے اور ان کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں. اگر کبھی اختلافات پیدا بھی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اسے بڑھاوا نہیں دیتے. اس کو قرآن کریم نے کہا اذلۃ علی المؤمنین. وہ ماں باپ کی بھی خدمت کرتے ہیں, رشتہ داروں کی بھی خدمت کرتے ہیں, وہ پڑوسیوں کی بھی خدمت کرتے ہیں, وہ اپنے ماتحت کام کرنے والے نوکر چاکر کی بھی خدمت کرتے ہیں, ان سے بڑے تواضع سے پیش آتے ہیں. یہاں تک کہ ایک عام مسلمان اس کی معاشرے اور سوسائٹی میں کوئی ویلیو نہیں, اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں سوسائٹی اور معاشرے میں لوگوں کے درمیان, جو کسی عہدے پر فائز نہیں اور ہماری اس سے کوئی ضرورت جڑی ہوئی نہیں, وابستہ نہیں. اس کی ویسے آدمی کی بھی وہ عزت کرتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کی خدمت کو وہ آخرت کی نجات کا ذریعہ تصور کرتے ہیں. ان تمام تفصیلات کو سمیٹتے ہوئے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا, اذلۃ علی المؤمنین. یہ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ, کہ یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا گھرانہ ہے, فیملی ہے. احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ, اس کے مخلوق کے ساتھ وہ احسان کا معاملہ کرتا ہے. کسی کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت نہ کرے, اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے, تواضع کا برتاؤ نہ کرے, ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اس کا لازمی اثر ہے, یہ اس کی علامت ہے. اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آیا جائے. ان کے سامنے جو بڑائی اور شیخی بگاڑنے کے بجائے آدمی ان کے سامنے پیچھ جاتا ہے, ان کی خدمت کرتا ہے آدمی. یہ ہے اذلۃ علی المؤمنین. رام مسئلہ کفر کا, عزت علی الکافرین. یہی آ کر بات ہوتی تھی کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کی بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ کفر کے تعلق سے وہ جھوٹ نہیں رکھتے, وہ نرم گوشہ نہیں رکھتے. وہ جب جاتے ہیں وہ پہاڑوں کی طرح استقامت اور ثابت قدمی سے کھڑے رہتے ہیں میدان میں. وہ کفر سے سمجھوتا نہیں کرتے, وہ کفر سے ہاتھ نہیں ملاتے, وہ اس کے مقابلے میں کھڑے رہتے ہیں میدان میں. عزت علی الکافرین. حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ آئے گا قیامت کے قریب کہ دین پر اور اسلام پر چلنا اور باقی رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا, اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آدمی ہاتھ میں آگ کا انگارہ لیے گھوم رہا ہے. اتنا دشوار ہو جائے گا. یعنی یہ کہہ کر یہ بتانا ہے کہ ایسے نازک حالات میں بھی تم ایمان کا سودا نہ کرو, ایمان کو نہ بیچو, تم ایمان کو تھامے رہو. یہی تمہاری نجات کا یقینی ذریعہ, دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے تمہاری کامیابی کا. گزشتہ جمعہ میں نے سنایا تھا آپ کو کہ فرعون کے جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مقابلہ ہوا. قرآن کریم نے اس واقعے کو نقل کر کے سبق دیا ہے اور کفر کے مقابلے میں آدمی کو کس طرح جم جانا چاہیے
اس کا ایک سبق اسلام نے دیا ہے. مقابلے کا وقت طے ہوا، میدان طے کر دیا گیا، جگہ بڑا وسیع و عریض میدان، اس میں جادوگر آئے ہوئے ہیں، پوری خلق خدا نظارہ کرنے کے لیے اکٹھا ہے، جمع ہوئی ہے. ادھر جال فرعون جو اس وقت کا بادشاہ ہے، خزانے اس کے وہی فرمان روا، اسی کا حکم چلتا ہے ملک میں، اس کے جادوگر میدان میں اترے ہوئے ہیں. ادھر بڑی بے سر و سامانی کے ساتھ اللہ کی طاقت کے بلبوتے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے میں اس کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر چکے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ کون پہلے اپنا جادو دکھائے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا القمان تم الخون، دکھائیے آپ کو جو دکھانا ہے، ڈالیے آپ کو جو ڈالنا ہے. تو انہوں نے جو اپنا جادو دکھانا شروع کیا، کچھ رسیاں انہوں نے میدان میں ڈال دی جو اسدے بن کر کے میدان میں گھومنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، وہ بڑا اژدہا بن کر کے ان سارے چھوٹے اژدہوں کو نگل گیا. مجھے یہ واقعہ سنانا نہیں ہے، مجھے آخر کے دو چار جملے جو قرآن نے نقل کیا ہے وہ سنا کر بات آگے بڑھنا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر کے ان جادوگروں کے سارے اژدہوں کو نگل گیا، وہ جو فرعون کے لوگ تھے وہ بڑے ماہر تھے اپنے فن کے. انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ نہ ہو یہ جادوگر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو اپنے فن کے ماہر ہیں، ہم جانتے ہیں کیا جادو ہے کیا جادو نہیں ہے. جسے ڈاکٹر کو خود پتا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، تو جو ماہر ڈاکٹر ہو اپنے فن کا، وہ چند منٹوں میں اس کا امتحان لے لے گا اور فیصلہ کر دے گا کہ یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے. یہ شعبے اس کے استاد کے پاس ہم کسی کو لے آئیے تو وہ چند منٹوں میں یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ حافظ ہے یا نہیں ہے. یہ بڑے عالم کے پاس ہم کسی کو لے آئیے پکڑ کر، وہ بریانی کے چار اوپر کے دانے دیکھ کر یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ پرلے درجے کا جاہل ہے. یہ بڑا عالم تو کیا ہوتا، یہ اجہل الجاہلین ہے، اس کو کسی درجے کا نہیں ہے تو نکما ہے. تو وہ جو ماہر تھے اپنے فن کے، ان کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جادوگر نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جادوگر نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ان پر منکشف ہو گئی. تو انہوں نے اعلان کیا، بھرے مجمع میں اعلان کیا. اور اسی طرح آج مسلمانوں کو اپنے دین پر پورے شرح صدر کے ساتھ یہ اعلان کرنے کی ضرورت ہے کہ آمنا برب العالمین. انہوں نے اعلان کیا تھا ہم رب العالمین پر ایمان لیا ہے، آمنا برب العالمین. اس کے بعد کہا رب موسیٰ و ہارون، کہا اس رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار، ہم ایمان لیا ہے. یہ کھڑے ہوئے فرعون دیکھ رہا تھا، اس نے یہ کہا قال فرعون آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، ارے میری اجازت کے بغیر تم نے اتنا بڑا فیصلہ، وہ بھی اتنی جلدی تم متاثر ہو گئے، تم نے ایمان قبول کر لیا، پوری خلق خدا کے سامنے تم نے میری ناک کٹوا دی. میں تمہیں سزا دوں گا، اور کیا سزا دوں گا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، یہ ہاتھ کو یہ کاٹوں گا سیدھا، اور پیر بایاں کاٹ دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں سولی کے پھانسی کے تختے پر لٹکا دوں گا. کفر و ایمان کا مقابلہ چل رہا ہے. اگر کبھی ایسا ہوا تو آدمی کو کیسے استقامت کے ساتھ جمع رہنا ہے میدان میں، اس کا ایک سبق دے رہا ہے. واقعہ تو سنا رہا موسیٰ کا، لیکن ہم کو کہنا یہ ہے کہ تم کو بھی اگر کبھی تمہیں ایسا واسطہ پڑ جائے کفر سے، کبھی
تمہارا مقابلہ ہو جائے شرک سے، کبھی تمہارا مقابلہ ہو جائے باطل سے، تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میدان چھوڑ کر کے بھاگنے کی جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اسی طرح اعلان کرنا جس طرح فرعونیوں نے اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، اور تم کو اس طرح اعلان کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہوئے قرآن کریم نے ایک جگہ کہا، بڑا عجیب انداز میں قرآن نے کہا، اور یہ کہا تم کو یہ تو اپنے ایمان کا اعلان کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہنا ہے انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اور کفر اور ہم سے اور کافروں سے تم کو یہ کہنا بھائی ہم تو نہیں کافر ہوتے، بھائی ہم تو شرک نہیں اختیار کرتے۔ تو قرآن کریم نے کہا، تو فرعون نے یہ کہا، تو وہ جو فرعونی تھے انہوں نے یہ کہا فَغْلِ مَا أَنْتَ قَالَ، اس کی دھمکی سے متاثر نہیں ہوئے، ہم کو بھی نہیں متاثر ہونا ہے، ہم نے بڑے سوچ سمجھ کر پورے شرح صدر کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ہم نے ایمان قبول کیا ہے، ہم کو کسی کی تہذیب سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، ہم بھکاری نہیں ہیں، ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے دل کو، ان کے دین کو دل کی گہرائیوں سے قبول کیا ہے، اور یہی پیغام لے کر کے در در کی خاک چھان رہے ہیں، اور در در کی ٹھوکر کھانے کو ہم فخر سمجھتے اور سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ کیفیت ہر مسلمان کی ہونی چاہیے، یہ احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ ملا ہے دنیا کو وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور برکت سے ملا، تم کو یہ یقین ہونا چاہیے۔ تو اس نے اعلان کیا، فرعون نے یہ کہا، تو فرعونیوں نے کہا فَغْلِ مَا أَنْتَ قَالَ، کیا دھمکی دیتا ہے، کر لے جو تجھے کرنا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، ارے زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا نا کہ تو ہماری جان لے لے گا، ہمیں منظور ہے جان، ہمیں جان دینا منظور ہے۔ اسی کو ایک حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کبھی ایسا نازک موقع آ جائے، جب کبھی ایسا نازک موقع آ جائے کہ ایمان و کفر میں ٹکراؤ ہو، تو فرمایا کفر کو قبول کرنے کے بجائے ایمان کی موت کو ترجیح دو، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ مرنا کفر کے ساتھ جینے سے کروڑوں درجہ بہتر ہے۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ دیا۔ تو بات وہاں سے چلی تھی کہ ایمان جن کے دل میں اتر جاتا ہے گہرائی میں، زبان پڑھنے والا مولانا پورا والے مولانا یونس صاحب بڑے عجیب بات پڑھا کرتے تھے، بڑے اچھی لگی مجھے۔ انہوں نے ایک بیان میں یہ کہا، بڑا طویل بیان ہے، اس کا جملہ یہ ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زبان کا بول ہے، اور یہ کہتے تھے وہ کہ ایمان کا سفر جو ہے وہ ایک بالشت کا ہے، ایمان کا سفر یہ ایک بالشت کا ہے کہ زبان کے بول دل میں اتر جائے۔ آپ یہ زبان کو اور دل کو ذرا ناپ کر دیکھیے کتنا فاصلہ ہے، یہ زبان کا بول دل میں اتر جائے، اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ اگر یہ زبان کا بول زبان پر ہی رہے، دل میں نہ اترے، تو اسی کو کہتے ہیں نفاق۔ نفاق یہ کفر کا دوسرا نام ہے، اس لیے کہ ایمان ایک باطنی حقیقت ہے، وہ زبان کے بول کا نام نہیں ہے، ایمان ایک باطنی حقیقت ہے۔ تو قرآن کریم نے بڑے بڑے صاف صاف کھلے الفاظ میں تمہیں علامتیں بتائی، اور یہ کہا ذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین، یہ کفر کے مقابلے میں جم جانے والے ہیں۔ مجھے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ میں ہمیشہ نقل کیا کرتا ہوں، بعض بزرگوں کے جملے بڑے الہامی ہوتے ہیں۔ حضرت نے یہ فرمایا تھا، ایک خاص بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے، مسلم پرسن اللہ کا ایک اجلاس تھا جس میں انسانوں کا ڈھاتے مارتا
محترم کو جو ایک شرکیہ جملہ ہے، ہمارے جو مسلم پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، ان کے نزدیک ایمان ہو کفر ہو شرک کا مسئلہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں رہا، اسی لیے ان باتوں کو بڑی اہمیت کے ساتھ دہرانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ تو وندے ماترم کو حکومت نے کمپلسری قرار دیا اور تمام اسکولوں کے قانون میں اسے لاگو کر دیا۔ اس وقت مسلم پرسن اللہ کا ایک اجلاس بلایا گیا، تو طویل خطاب پہ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے کہا تھا کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اپنے اس قانون کو واپس لے، اس لیے کہ اسلام میں شرک کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا اگر حکومت اپنے اس قانون کو واپس نہیں لیتی تو پھر ہم مسلمان والدین سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اسکولوں سے اپنے بچوں کو نکال لیں۔ یہ کہا، اور اسی وقت حضرت نے یہ فرمایا تھا، آج سے 50 سال پہلے فرمایا تھا، لکھنؤ کی اس تاریخی سرزمین پر کہتے کہ یہ مسلمانوں اور علماء سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اسی وقت سے ہم یہ آواز لگا رہے اور ہم اب تک 20% کامیاب ہوئے ہیں۔ اس میں وہی وہ پہلا اسٹیج تھا جس میں یہ کہا گیا تھا۔ تو اس وقت یہ کہا تھا ہے علماء کے گروہ، تم اسکولوں کو دنیا سمجھ کر کے اس نظر انداز نہ کرو، جس طرح تم نے مدرسوں کو، مکاتب کو، مسجدوں کو دین سمجھ کر کے قائم کیا ہے، ان اسکولوں کے ذمہ داروں کو تم اپنے کنٹرول کر لو، ورنہ 50 سال کے بعد یہ تمہارے مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے مسلمان نہیں باقی رہیں گے۔ اس وقت یہ اعلان کیا تھا کہ ان اسکولوں کو تم دنیا نہ سمجھو، اور یہ بات اور فرمائی تھی حضرت نے، اور یہ فرمایا تھا اس وقت جو ارتداد و الحاد کا یہ دور چل رہا ہے، یہ مسلمانوں کا، علماء کا، مسلمانوں سے آگے بڑھ کر حضرت نے یہ فرمایا تھا علماء اس کو اپنے کنٹرول پر لے۔ جس طرح یہ مسجد بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، مکتب قائم کرتے ہیں، یہ علماء خود اپنی نگرانی میں اس کو قائم کرے اور مسلمانوں کے بچوں کو دینی ماحول میں تعلیم دے۔ یہ اس وقت جو ایک ارتداد کی لہر ہے اور ایک طوفان برپا ہے، آندھی چل رہی ہے ارتداد کی، مدرسے اس کا توڑ نہیں ہے، مکتب اس کا توڑ نہیں ہے، یہ جو اسلامی ماحول میں جو اسکول قائم ہے یہ اس ارتداد کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہی وہ تاریخی جملہ تھا۔ تو عزت علی الکافرین فرمایا کہ یہ کفر کے مقابلے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے باتیں کرتے ہیں، وہ سمجھوتا نہیں کرتے۔ اسی اسٹیج پر حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمان کا بچہ جاہل تو رہ سکتا ہے لیکن وہ کافر نہیں رہ سکتا۔ تو تیسری علامت اللہ نے یہ ارشاد فرمائی، یجاہدون فی سبیل اللہ، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ یہیں سے جہاد کسے کہتے ہیں کہ کفر جب دشمن اسلام کو مٹانے کے لیے میدان میں آ جائے یا مٹانے کی سازشیں کر رہا، یقینی طور پر یہ پتا چل جائے تو اس وقت آدمی جو ہے سر سے کفن باندھ کر میدان میں نکل جاتا ہے۔ اور جو یہ اللہ کی دی ہوئی جان ہے، یہ جان اللہ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، جب آدمی اللہ کے لیے جان ہی دے دے گا، اب اس کے علاوہ ہر چیز چھوٹی ہے، مال اس سے چھوٹا، نماز پڑھنا اس سے آسان، روزہ رکھنا اس سے آسان، زکات دینا اس سے آسان، ذکر کرنا اس سے آسان، تلاوت کرنا اس سے آسان، غریبوں کی خدمت کرنا اس سے آسان، مسجد بنانا، مدرسے بنانا، مکتب بنانا، اسکول قائم کرنا، یتیم خانے بنانا، پانی کی سبیلیں قائم کرنا،
لنگر چلانا، یہ سارے کام آسان، لیکن جب آدمی کو جو جان دی ہے وہی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے ایک دیوانہ، تو پھر سارے کام اس کے لیے آسان ہے۔ یہی سے پتا چلا جو لوگ اسلامی جہاد کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ کافر ہے، انہیں توبہ کرنا چاہیے۔ تو کیا بتاؤں آپ کو، ہندوستان کی پوری تاریخ ہے، آپ کو کیا بتاؤں، سب سے پہلے انگریزوں نے قادیانیوں کے ذریعے جہاد کے خلاف کتاب لکھوائی تھی۔ سب سے بڑی عدم قادیانیوں نے ہندوستان میں کیا، اور یہ بنارس میں پیدا ہونے والا ایک عبداللہ ہے جو سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت میں پہلے شریک تھا، اس نے بھی جہاد کے خلاف کتاب لکھی۔ قرآن صاف الفاظ میں یہ کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسا نہیں اپنے قوم کے لیے، ایسا نہیں کہ اپنے خاندان کے لیے، نہیں، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اسلام اس کی سربلندی ہو، ضرورت پڑنے پر میں تفصیل سے انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا جہاد 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 کہا جاتا ہے، اس کا صحیح مفہوم ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں اب نہیں رہا، اسی لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اسے ذرا کھول کر سمجھایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ تمہارے ذہنوں میں کیا ہے جہاد کے تعلق سے، تم کیا جانتے ہو اسلام جہاد کے بارے میں، تم نے کیا پڑھا ہے جہاد کے بارے میں، تم کو لوگوں نے کیا سمجھایا جہاد کے متعلق۔ ہم انشاءاللہ اس پر بڑے تفصیل سے کلام کریں گے۔ آج صرف اتنا مجھے کہنا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے راستوں پر دھکا دیتے ہیں۔ ارے وہ فرض کو کیا چھوڑے گا، وہ تو سنت کیا چھوڑے گا، واجب کیا چھوڑے گا، وہ تو نفل کو چھوڑے، نفل سے سمجھوتا پر بھی گوارا وہ نہیں، وہ نفل کے ترک پر بھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ مجھے پھر اس موقع پر اس مجدد ملت امام ربانی مولانا علی میاں صاحب کا جملہ یاد آتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم ہندوستان میں اذانوں کے ساتھ رہیں گے، ہم نمازوں کے ساتھ رہیں گے، ہم مسجدوں کے ساتھ رہیں گے، ہم یہاں یہ مستحب کی قربانی لینے کے لیے بھی تیار نہیں، ہم تمام اسلامی علامتوں کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے۔ یہ حضرت نے اس وقت فرمایا تھا۔ یجاہدون کا یہ جو لفظ ہے، یہ جو جہاد ہے، اس کا جو لغت میں ڈکشنری میں معنی آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی ساری کوشش کو چھوڑ دے، ساری جتنی اس کے پاس طاقت ہے وہ ساری طاقت اتنا چھوڑ دے کہ اس کے پاس اب 1% طاقت کی باقی نہ رہے۔ بتائیے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ جو ڈھونگی پیر ہے نا، نہ نماز پڑھتے، نہ فرض، نہ روزہ، اور نہ کوئی تہجد، نہ ذکر، کچھ نہیں کرتے، اور ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ فرض کو کیا چھوڑے گا، وہ واجب سنت کو کیا چھوڑے گا، وہ مستحب تک کی رعایت کرے گا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، بڑے صاف الفاظ میں اللہ سے محبت کرنے والوں کی علامتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی جھوٹے کو دعویٰ کرنے کی جرات نہ ہو سکے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، آگے بڑا عجیب بات کہ قرآن نے ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، سرسری انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اس کی جڑیں اتنی گہری ہو گئی جیسے پیپل کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا نا، پیپل کا درخت وہ پورے گاؤں کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے، اس طرح ایمان کی جڑیں جو ہے پورے وجود کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ کوئی اس درخت کو اکھاڑ کر پھینکنا چاہے ممکن نہیں ہے، وہ کسی ملامت کرنے والے کی۔ صاحب روح المعانی عربی کی ایک بڑی معتبر تفسیر ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس ساری تفسیر کا خلاصہ دو الفاظ میں ذکر کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ لکھا، ارے ایک آدمی ملامت کر رہا ہے تو آدمی برداشت کر لے گا، دو آدمی کر رہے ہیں، 3 آدمی ملامت کر رہے ہیں، 10 آدمی ملامت کر رہے ہیں، وہ برداشت کر رہے ہیں۔ قرآن کا جو لب و لہجہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ پوری دنیا ملامت کر رہی ہے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ سلام ہو صاحب روح المعانی کی فہم قرآن پر انہوں نے عجیب بات لکھی اور یہ کہا ساری دنیا ملامت کر رہی ہے، ساری طرف سے جو
کیے جا رہے, مخالفین دشمن ان پر جو ہے ملامت کر رہے, وہ اپنے لوگ ملامت کر رہے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, ساری دنیا کی ملامتوں کو وہ یہ ملامت کے برابر بھی نہیں گھبراتے. جاؤ تو ملامت کرنے والے ملامت کرو. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, یہ ہے دین پر جمنا, اس کو کہتے ہیں تسلط فی الدین. ذالک وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, آگے کہا ذالک فضل اللہ, لیکن یہ اللہ کا فضل ہے. ہاں, اس کے اسباب میں نے اوپر ذکر کیے. فضل کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کوئی آدمی محنت کر کے نہیں, محنت کرنے کے بعد بھی آدمی کو ان صفات کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کے فضل کی ضرورت ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. مفسرین نے ایک اور بات لکھی ہے یہاں, اور چاہتا اس کے متعلق ہے جو خود یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ صفات حاصل ہو. ایک آدمی بھاگ رہا ہے, ٹوٹ کر بھاگ رہا ہے, وہ راہ ہدایت پر آنا نہیں چاہتا, تو اللہ اتنے بے غیرت نہیں ہے کہ اللہ کی ہدایت جا کر کے چمٹ جائے. نہیں, ایسے نہیں. یؤتیہ من یشاء, جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں, اور اللہ اس کے متعلق چاہتے ہیں جو خود چاہتا ہے کہ مجھے یہ اوصاف و صفات حاصل ہوں. واللہ واسع علیم, اور اللہ کے خزانے بھرپور ہیں. علیم, لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں, اخلاص کو دیکھتے ہیں, کہ کون اس کا اہل ہے, کون اس کا مستحق ہے, کہاں اس کا محل ہے, اللہ اسے تلاش کرتے ہیں. آخر میں بات اوپر سے چلی تھی, اور یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو یہود و نصارہ کو سے دلی تعلق پیدا نہ کرو, ورنہ یہ دوستی اثر دکھائے بغیر نہیں رہتی. یہ کہا تھا. آخر میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ صاحب کن سے دوستی نہیں کرنا ہے, وہ تو تم نے بتا دیا, ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ دوستی کن سے کرنا ہے. قرآن نے ان کا بھی بتا دیا ہے. یہ کوئی بزرگوں کے ملفوظات نہیں کہ میں کسی بزرگ کا ملفوظ دے رہا ہوں, اپنے کسی استاد کے ملفوظ کا حوالہ, مقولے کا حوالہ دے رہا ہوں. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. ہم نے کہا کہ تم ان کو کن کو دوست بنا سکتے ہو. انما ولیکم اللہ, تمہارا سب سے پہلا دوستی کرنے کے قابل اللہ ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ, اور اللہ کا رسول دوستی لگانے کے قابل ہے. اللہ ورسولہ. تیسرے نمبر پر والذین آمنوا, الذین, وہ ایمان والے, یقیمون الصلاۃ, جو نماز کے خوب پابند ہیں, جو تمام بدنی عبادات کا خوب اہتمام کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور مالی عبادات کے بھی وہ پابند ہیں. بدنی عبادت کے بھی کوتاہی نہیں کرتے, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو تلاش کرو, ایسے لوگوں سے دوستی لگائی جا سکتی ہے. یہی لوگ تمہارے آخرت میں بھی کام آئیں گے. یہ مخلص ہوں گے, اور وہ لوگ جو زکات دیتے ہیں اور ان کے دل جھکے ہوئے ہیں اور بڑی نیاز مندانہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنی مالی عبادات پیش کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ, اور آگے کہا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. یہ اعلان نتیجہ بتایا جا رہا ہے. سن لو, اللہ سے اور اس کے رسول اور اس کے ایمان والوں سے, اللہ رسول پر مر مٹنے والوں سے دوستی لگانے والوں, سن لو, یہ خوشخبری سن کے جاؤ. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو اپنا دوست بناتا ہے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَالِبُونَ, یہی وہ گروہ ہے جو غالب ہونے والا ہے. کبھی یہ غلبہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آخرت میں تو طے ہے. یہ تھا کچھ پورا نقشہ ان لوگوں کا جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے, ان کی علامتیں, ان کے اوصاف, اللہ کی محبت کے تقاضے کہہ لیجیے. یہ تھی وہ تفصیلات. آگے دو باتیں رہ گئی ہیں. یہ وہ اسباب جن کے اختیار کرنے کے نتیجے میں آدمی مرتد ہو جاتا ہے, میں تفصیل سے ذکر کروں گا. اور دوسری طرف وہ اسباب جن کے, وہ اعمال جن کے اختیار کرنے کے نتیجے میں, اختیار کرنے کی برکت و صدقے سے اللہ تعالیٰ اسے کلمے والی موت نصیب فرماتے ہیں, ثابت کرتی ہے, اور استقامت کی دولت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرماتے ہیں. یہ سکے کے دو رخ ہیں. ان اسباب کو جاننا بھی ضروری ہے, ان اسباب کو جاننا بھی ضروری ہے. پانی آگ دو ہے, آگ سے بچ کر
آپ کو اختیار کرو گے تو وہ آپ پھر چاہے دونوں زندے میں دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، تو انشاءاللہ میں وہ دونوں قسم کے اسباب کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ اسے اختیار کر کے یہ مومن جو ہے وہ دنیا میں بھی سرفروغ ہو اور آخرت میں بھی اس کا سر عزت سے بلند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔